बीजेपी से मुअत्तल लीडर व रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान को 2026 तक अखंड हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रोहता में हिंदू तंजीमों की जानिब से हाल ही में मुनक़िदा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए टी राजा सिंह ने कहा कि अहमदनगर और हैदराबाद शहरों का नाम बदल कर अहल्याबाई नगर और भाग्य नगर किया जाएगा। टी राजा सिंह ने कहा कि हिंदू मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक और 150 से ज्यादा ईसाई मुल्क हो सकते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं करार दिया जा सकता, जहां हिंदुओं की अक्सरियत है। टी राजा सिंह को शान रिसालत में गुस्ताखी के केस में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया। उन पर 75 से ज्यादा फौजदारी मुकदमात दर्ज है, जिनमें से 30 केसेस तो मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने से मुत्तलिक है। हैदराबाद में गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, 2025 या 2026 में हिंदुस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र करार दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी साधु संतों की दहाड़ है और ये उनकी पेशगोई है। हुआ है और आगे भी होगा। एक तरफ हमारे शिवाजी महाराज ने महिलाओं का सम्मान किया, तो दूसरी तरफ आपके इस श्री रामपुर में लव जिहाद के नाम पर बहन बेटियों को फंसाकर बेचा जा रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में श्रद्धा वालकर हो, रूपाली हो, उर्वशी हो, इन सभी नारियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया। श्रद्धा को तो दिल्ली में ले जाकर 35 टुकड़े इन हरामियों ने किए, 35 टुकड़े। आज हमारी महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपको जीजा माता का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, झांसी की रानी का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास पढ़ना है और अपने बच्चों को पहले बताना है कि किससे हमें दोस्ती करना है और किससे हमें दूरी बरतना है। हम लोग सोचते नहीं, हम बताते नहीं, हम लोग शर्माते हैं कि यार हमारी लड़की को, हमारी बेटी को लव के बारे में कैसा बोले, जिहाद के बारे में कैसा बोले। सोचते हैं ना कि एक भाई हो या बाप हो या छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सोचते हैं लव जिहाद के बारे में हम कैसा हमारी बहन बेटी को समझाएं, कैसा बोलेंगे। ठीक है यार, हमारे घर में तो सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साल 2022 के बावकार बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से नवाजा गया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों एक तकरीब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकमत की जानिब से दिया गया बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर अपने मुख्तसर खिताब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकमत इदारे का शुक्रिया अदा किया, जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत की जमहूरियत में जमहूरी इदारों को इख्तियारात की तकसीम की जो आज़ादी हासिल है, इस आज़ादी को तमाम अरकान पार्लियामेंट बरकरार रखेंगे और उम्मीद है कि ऐवान पार्लियामेंट की आज़ादी को भी बरकरार रखा जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से नुमाइंदगी कर रहे। वो 2009, 2014 और 2019 में मुसलसिल मुंतखब होते आ रहे। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड गैर मामूली कारकर्दगी पेश करने वाले अरकान लोकसभा और अरकान राज्यसभा को दिया जाता है। 4 जुमरों में दोनों ऐवानों से अरकान का इंतखाब किया जाता है। इस मौके पर लोकसभा से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भर्तृहरि महताब को दिया गया। लोकसभा से बेहतरीन खातून पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड लॉकेट चटर्जी को दिया गया। राज्यसभा से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया, जबकि बेहतरीन खातून पार्लियामेंट्रियन अवार्ड राज्यसभा से डेरिक ओब्रायन को दिया गया। बेहतरीन खातून पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड वंदना चौहान को और पार्लियामेंट में बेहतरीन आगाज करने वाले पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड प्रोफेसर मनोज कुमार झा को दिया गया। बहुत शुक्रिया जूरी के चेयरमैन साहब का और तमाम अरकान का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं लोकमत के तमाम दरदार बादरस का और ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का अवार्ड का फंक्शन आप इनेकाद अमल में ला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वतन अज़ीज़ में
آج سب سے بڑا خطرہ اگر کسی چیز کو ہے تو تھیوری آف سپریشن آف پاورز کو ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایوان لوک سبھا ہو، راجیہ سبھا ہو، وہ اپنی آزادگی کو برقرار رکھے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین اپنی اس ایوان کی آزادگی کو برقرار رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پنہ آپ کو بہت بہت بدھائی اویسی صاحب۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران عبادتوں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابی کو یقینی بنانے پر نوجوانوں کو توجہ مرکوز کرنی چاہیے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے دوران شاپنگ فیسٹیول اور فوڈ فیسٹیول کی انعقاد کے علاوہ ان فوڈ فیسٹیول و شاپنگ فیسٹیول کی تشہیر امت کے لیے لمحہ فکر بنتی جا رہی۔ اس کے باوجود اس سنگین مسئلے پر کسی بھی گوشے سے کوئی آواز نہ اٹھائی جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ ملک کے موجودہ حالات اس طرح کی کسی بھی حرکتوں کی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے، اور ان حالات میں مسلمانوں کا یہ طرز عمل ان کی بے حسی اور لاپرواہی کی دلیل بننے لگا ہے۔ ملک بھر میں شہر حیدرآباد کے رمضان المبارک کی ستائش اور تعریف کے لیے یہاں کے کھانے اور یہاں منعقد ہونے والی دعوتوں کی مثال دی جانے لگی ہے۔ ملک کی کئی ریاستوں بلکہ خود ریاست تلنگانہ اور شہر کے اطراف کے علاقوں میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کرنے اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیے جانے کے واقعات پیش آ رہے۔ راجستھان میں مسلم نوجوانوں کی ہلاکت کے علاوہ میدک پولیس کی حراست میں قدیر خان کی ہلاکت کے واقعے اور گزشتہ ایک برس کے دوران مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کرنے کے واقعات کے باوجود شہر میں فوڈ فیسٹیول، شاپنگ فیسٹیول اور اوباش سرگرمیوں ملوث ہونے کو ترجیح دی جا رہی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں علماء برادری کو آئندہ رمضان المبارک کے دوران فوڈ فیسٹیول اور شاپنگ فیسٹیول کے نام پر فروغ دی جانے والی تفریحی سرگرمیوں کے رد کے لیے مہم چلاتے ہوئے اپنے خطبے و بیانات کے ذریعے شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ پلاسٹک کے عدم استعمال کے ساتھ ساتھ ردی کے ایسے کاغذ جن پر اشاعت عمل میں لائی گئی ہے یا سیاہی موجود ہو، ان کے استعمال کے متعلق بھی عوام میں شعور اجاگر کیا جانا ناگزیر ہوتا جا رہا، کیونکہ جگر اور معدے کے امراض کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔ سیاہی والے کاغذ میں پیک کی جانے والی اشیاء تلن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جگر کو نقصان نہ پہنچانے کے مترادف ہیں، اور اخبارات اور کتابوں کی ردی جو اکثر تلن اور دیگر اشیاء خورد و نوش کو پیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس پر موجود سیاہی صحت انسانی کے لیے انتہائی مضر ہے اور بتدریج انسان کو کمزور کرنے کے علاوہ نظام مدافعت کو نقصان پہنچانے کا سبب بننے لگتا ہے۔ تلن کی اشیاء جیسے مرچی، بھجیا وغیرہ جو کہ عام طور پر اخبارات کی یا کتابوں کی ردی میں ہی باندھ کر دی جاتی ہے، ان تلن کی اشیاء کے ذریعے نکلنے والا تیل اور کاغذ پر موجود سیاہی کے سبب سیاہی کا اثر کھانے کی شے تک سرایت کر جاتا ہے، جس کے سبب سیاہی کھانے کی اشیاء کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے۔ سیاہی کی تیاری میں انتہائی خطرناک کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کیمیکل کو ملاتے ہوئے اس سے نکلنے والی بدبو کوئی راست سونگھ لے تو ایسی صورت میں اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی کیمیکل سے تیار کی جانے والی سیاہی سے شائع کردہ اخبارات اور کتابوں کی ردی کے استعمال سے انسانی جسم میں موجود مدافعتی صلاحیت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں عدم اطمینان اور متلی کے علاوہ دیگر کئی شکایات محسوس ہوتی ہیں۔ کرناٹک کے ضلع ہاویری میں اشرار نے ایک ریلی کے دوران ایک مسجد پر سنگباری کی۔ انہوں نے ہندو تنظیموں اور کاروباری کروبا برادری کی تنظیموں کی جانب سے نکالے گئے جلوس کے دوران مسلمانوں کے مکانات اور مسجد کو نشانہ بنایا۔ اطلاع کے مطابق پولیس نے بتایا کہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہندو تنظیموں کے گروپ نے رتیہالی تعلقہ میں ایک بائک ریلی نکالی۔ وہ ایک مجاہد آزادی سنگولی رائنا کا مجسمہ لے جا رہے تھے، جس نے 19ویں صدی میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کی تھی۔ جیسے ہی یہ جلوس ایک مسلم محلے سے گزرا، چند افراد نے قریبی مکانات اور ایک مسجد پر سنگباری کی۔ پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے اس ضمن میں 20 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور صورتحال پر قابو پا لیا۔ ہاویری کے سپرنٹینڈنٹ پولیس شیو کمار گنارے نے بتایا کہ فی الحال صورتحال پرامن ہے اور تمام علاقوں میں سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی ہی ایک ریلی میں مسلمانوں نے خلل ڈالا تھا۔ جلوس جب ایک مسجد کے قریب
قریب پہنچا تو چند اشرار نے سنگباری شروع کر دی. 8 تا 10 مکانات اور 2 گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.